السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وظائف اور عملیات میں آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں سورۃ قریش سے پری حاضر کرنے کا طریقہ۔ تو آج الحمدللہ ہم اس موضوع کے اوپر روشنی ڈالیں گے کہ سورۃ قریش سے پری کی حاضری کیسے ہوتی ہے۔ سب سے پہلے آپ احباب کا یہ جاننا ضروری ہے کہ جو آپ عمل سن رہے ہیں اس وقت وہ مشاہدات کے ساتھ اور تجربات کے ساتھ لگایا گیا ہے انشاءاللہ آپ کے حکم سے، تاکہ آپ احباب اس سے بخوبی استفادہ حاصل کر سکیں۔ سب سے بہترین عمل وہی ہے جو کہ آزمودہ عمل ہوتی ہیں، تاکہ آپ احباب کو کہیں بھی جا کر کسی مشکلات کا سامنا اگر ہو جائے، پہلی بات ہے ہوگا ہی نہیں انشاءاللہ، کیونکہ مکمل تفصیل کے ساتھ آگاہ کریں گے آپ کو۔ ہو بھی زیادہ تو آپ ہم سے رابطہ کر لیں۔ تو چلتے ہیں انتہائی مجرب اور آسان عمل کی طرف، تاکہ آپ احباب کو فائدہ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جیسا کہ آپ کے اسکرین کے اوپر نقش موجود ہے، اس کو آپ نے فوٹو کاپی کر لینی ہے۔ اب جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہے وہ ہرگز نہیں کرنا، کیونکہ جو احباب ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کا یہی خیال ہوگا پیچھے اپنا نام، اپنی والدہ کا نام، یہاں پہ پیچھے اپنا نام، اپنی والدہ کا نام تو ضرور لکھنا ہے، مگر اس کو بازو پہ نہیں باندھنا، نہ گلے میں باندھنا ہے اس کو، بلکہ آپ نے لٹکانا ہے۔ جہاں بسم اللہ شریف لکھی ہوئی ہے اس کے اوپر چھوٹا سوراخ بن جائے گا۔ سوراخ بنانے کے بعد آپ نے ایک پیج پہ سے نکال لیا، پیج پہ نکالنے فوٹو کاپی کروا لی، پیچھے اپنا نام، اپنی والدہ کا نام لکھیا، بسم اللہ شریف کے اوپر کر کے سوراخ چھوٹا سا بنا کے دھاگا ڈال کے اس کے اندر اب اس کو آپ نے لٹکا لینا ہے۔ لٹکانے کے بعد اب آپ نے کیسے لٹکانا ہے یہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں۔ جب آپ کی نیت ہو کہ ہم یہ عمل پڑھیں گے اور پری کی حاضری مقصود ہے 13 دن کے اندر، اور عمل کی جو پڑھائی ہے سورۃ قریش کی وہ آپ نے کس طرح کرنی ہے یہ بھی ذرا سماعت فرما لیں۔ سب سے پہلے آپ احباب نے کرنا یہ ہے کہ دن کو فوٹو کاپی کروا لیا، اپنا نام، اپنی والدہ کا نام لکھ لیا، اس نقش کو کسی گھر میں، کسی کمرے میں، کسی ایک جگہ میں جا کے لٹکا دیں، دھاگا ڈوری باندھ کے لٹکا دیں۔ یہاں پہ آپ کا کام ختم ہو گیا۔ اب آپ احباب نے کرنا ہے یہ ہے کہ آپ نے گوشت لانا ہے 1.25 کلو۔ 1.25 کلو گوشت کی استاد نہیں ہے، 1.25 کلو میٹھی چیز لے آئیں، 1.25 کلو میٹھی چیز لے آئیں۔ اب مغرب سے پہلے، ابھی تو رمضان چل رہا ہے، جیسے اب افطاری کے لیے بیٹھتے ہیں تو آپ دعا کر سکتے ہیں اسی وقت بھی اس میٹھی چیز کے اوپر۔ اب کوئی رمضان کے بعد یہ بندے ویڈیو دیکھیں گے تو ان کے لیے یہ ہے، پھر جب آپ نقش، اگر آپ کا سوموار ہے، جو بھی دن ہے، منگل کا دن ہے، بدھ ہے، جمعرات، جو بھی دن ہے، آپ احباب نے دن کو فوٹو کاپی کروا کے رات کو مغرب سے پہلے آپ نے کوئی میٹھی چیز 1.25 کلو بنا کے یا لا کے سامنے رکھ کے، یا پھر گوشت آپ کے پاس موجود ہے بڑا گوشت اس کا استعمال کریں، سامنے رکھ کے آپ نے اس کے اوپر سورۃ قریش 4 دفعہ پڑھنی ہے۔ 4 دفعہ بتایا گیا تو 4 دفعہ ہی پڑھنی ہے، اور ہر دفعہ بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورۃ قریش پڑھنی ہے، اور اس کے اوپر میٹھی چیز کے اوپر دم کر دینا ہے، اور یہ کہہ دینا ہے کہ پری یہ آپ کی نیاز ہے، آپ کی حاضری مقصود ہے، بس آپ کا کام ختم۔ اب آپ گھر والوں کو دے دیں میٹھی چیز، وہ پڑوسیوں میں دائیں میں بچوں میں بانٹی کر دیں، گوشت وغیرہ ہے تو وہ اٹھا کے آپ کسی قبرستان میں دائیں میں جا کے پھینکیں۔ یہ یہاں تک آپ کا مسئلہ حل ہو گیا۔ اب چلتے ہیں رات کی طرف۔ مغرب کے بعد آپ نے اپنی تیاری مکمل کر لینی ہے۔ اس میں آپ کو ایک جانماز، گھر میں جانماز پڑھی، دھلائی کرا لیں، دھلائی کرا کے اس کے اوپر جو آپ نے خوشبو لگانی ہے وہ عطر کی خوشبو ہو، ٹھیک ہے، جو آپ کو اچھی لگتی ہے، عطر ہی ہو، سینٹ وغیرہ نہ ہو، یہ ذہن میں رکھنے، عطر ہی ہوں تو عطر ہی ہوں۔ آپ نے خوشبو لا کر اس جانماز کے اوپر، یعنی کہ لا کر اپنے کپڑوں کے ساتھ اور جانماز کے اوپر مس کر دینی ہے۔ 13 دن کے اندر جو بھی آپ ایک خوشبو استعمال کریں گے، بار بار خوشبوئیں چینج نہیں کریں گے، یہ ذہن میں رکھنا ہے، یعنی آج آپ خوشبو ایک لائیں ہیں تو وہ یا 13 دن وہی استعمال ہوگی۔ اب یہاں پہ جو مین چیز تھی، ایک تو خوشبو آپ کے جسم سے بہت زیادہ آنی چاہیے، اتنی زیادہ آنی چاہیے کہ چلتے پھرتے یہ بندے 13 دن آپ سے کہیں کہ یار یہ آپ کو کیا ہو گیا، خوشبوئیں کیوں آ رہی ہیں آپ سے، اتنی خوشبو آپ کے ساتھ آنی چاہیے دن کو، گھر ہو یا باہر ہو۔ اب جب رات کا ٹائم ہوگا، مخصوص آپ نے خود ٹائم کرنا ہے، 10 بجے پڑھائی کرنی ہے، عشاء کے بعد فجر تک آپ یہ پڑھائی کر سکتے ہیں، ٹائم ٹیبل اپنا نوٹ کر کے۔ پڑھائی ہے 467 مرتبہ، 467 مرتبہ، 467 مرتبہ آپ نے سورۃ قریش پڑھنی ہے۔ اب آپ نے جب پڑھائی کی نیت کر لی، جانماز بچھا لی، 2 رکعت نماز نفل حاجت پڑھنے ہیں، اول سے لے کر آخر تک اِیصال ثواب کر دینا ہے سب کو، اور اس کے بعد آپ نے جانماز کے اوپر
بیٹھ کر آپ نے جو خاص چیز لے کر آنی تھی دن کو، وہ کیا تھا؟ وہ تھا بخور۔ ایک ہوتے یہ ہلکی پھلکی خوشبودار بتیاں، ہلکی پھلکی خوشبودار بتیاں یہاں پہ ہرگز نہ چلیں گی، ہرگز نہ چلیں گی۔ اگر آپ نے کوئلہ لایا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو یہ جو گیس والے چولہے ہیں اس کے اوپر بھی یہ کام ہو سکتا ہے۔ اس کے اوپر پترا وغیرہ لوہے کا رکھیں یا پھر پلیٹ وغیرہ رکھیں لوہے والی، اس کے اوپر بخور لا کر ایک ٹکی بخور کی آپ نے اس کے اوپر رکھ دینی ہے۔ وہ ہلکا ہلکا اس کو نیچے آگ لگتی رہے گی، پلیٹ گرم ہوتی رہے گی، یہ بخور جلتا رہے گا۔ اچھا، اب ہم نے کرنا یہ بخور کے اوپر ہم نے وہ جو نقش تھا نا، جو آپ نے دھاگا بند ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو اتنی اوپر تھوڑے کر دیں تاکہ اس کو نقش کو خوشبو لگے، وہ بخور کی خوشبو اس کو چڑھے۔ یعنی کہ جیسے بندہ پاگل ہوتا ہے نا، پاگل سے مراد یہ بندہ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے کسی احباب کو خوشبو اچھی نہیں لگتی ہے، بیچ میں ایسے ہیں جن کو خوشبو اچھی نہیں لگتی ہے، ٹھیک ہے نا، اور جیسے خوشبو کے پاس جاتے تو ان کو ایسے جیسے ان کو چھونے لگ جاتا ہے۔ اس طرح نقش کے جب آپ اوپر لٹکائیں گے، یہ آپ کی ابھی طریقہ کار ہے، آپ اس کو کیسے لٹکائیں گے، کسی اسٹیک کے ساتھ باندھ لیں، اسٹیک دور جو ہے نا اپنے دائرے سے باہر لمبی کار کے دائرے کے اندر لے آئیں، ٹھیک ہے نا، کہ چیئر پہ رکھ کے اوپر وزن پیچھے باری رکھ دیں اسٹیک سے، اور آگے اس کا دھاگا لٹکا دیں۔ نقش جو ہے آپ کے بخور کے اوپر ہونا چاہیے، بخور کے سیدھ میں نقش ہونا چاہیے۔ ایک دو چیزیں یہ ہیں، کیا کہ آپ کوئلہ لے کر آتے ہیں، ان کو پہلے گرم کر لیں کوئلے کو، ٹھیک ہے، آگ اس کی ختم ہو جائے، اس کے اوپر بخور رکھ دیں، ٹھیک ہے۔ مین چیز یہ ہوگی جب تک ہماری پڑھائی جاری ہے، 467 مرتبہ سورۃ قریش پڑھی جاتی ہے، تب تک یہ بخور جلتا رہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے اوپر رکھ دینا، ہلکا ہلکا جو ہے نا وہ کوئلے جلتے رہیں گے، یعنی کہ آگ بند ہو جائے گی، اس کے اوپر آپ نے بخور رکھ دینا، ٹکی پوری رکھ دینی ہے۔ اب وہ بخور آہستہ آہستہ جلتا رہے گا، جو اوپر نقش لٹکا ہوا ہے اس کو بخور کی دھنی جاتی رہے گی۔ اب جب بخور کی دھنی جاتی رہے گی تو اس کے پیچھے آپ نے یہ لکھنا ہے کہ پری آپ کی حاضری مقصود، اپنا نام اپنی والدہ کے نام کے علاوہ پری آپ کی حاضری مقصود۔ اب نام شام نہیں لکھنا پری کا، کیونکہ جو چیزیں جس کے پاس آتی ہیں وہ الگ الگ سے آتی ہیں، اس لیے آپ نے نام نہیں لکھنا۔ اب جو بخور تھا وہ آپ نے آدھا گھنٹہ پڑھائی کی، 10 منٹ پڑھائی کی، 5 منٹ پڑھائی کی، گھنٹہ پڑھائی کی، یعنی کہ 467 مرتبہ جتنی بار آپ سورۃ قریش پڑھیں گے بخور جلتا رہے گا، اور اس کی جو خوشبو ہے آپ کے کمرے میں آتی رہے گی۔ یہ عمل کمرے میں ہی کرنا ہے، کوشش کریں کمرے میں سامان کم ہو، سامان آپ کا کم ہو، فرنیچر وغیرہ ایسی چیزیں کم ہو۔ سٹور وغیرہ ہے دائیں میں تو آپ سٹور میں بھی یہ عمل کر سکتے، جتنی تنگ جگہ ہوگی اتنی زیادہ بہتر ہے، جتنی تنگ جگہ ہوگی اتنی زیادہ بہتر ہے، یہ ذہن میں رکھنا، جتنی تنگ جگہ ہوگی اتنی زیادہ بہتر ہے۔ اس کمرے کو آپ نے بند ہی رکھنا ہے جب تک آپ پڑھائی کریں گے، 13 دن تک اس کمرے میں کوئی احباب نہیں جائے گا۔ اگر کوئی باعث مجبوری ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے، جا سکتا ہے بندہ۔ اگر آپ کہیں کہ عمل بھی وہیں پڑھیں اور رات کو سوئیں بھی وہاں، یعنی کہ گھر والے، تو اس طرح نہیں ہوگا۔ آپ اکیلے اس کمرے میں سو سکتے ہیں، باقی کوئی احباب اس طرح نہیں سو سکتا۔ تو کچھ احباب کے ذہن میں خیال آ رہا ہوگا کہ اگر ہم کمرے بھی نہیں ہیں گھر میں تو ابھی کیا کیا جائے، ان کے لیے یہ بہترین عمل یہی ہے، پھر وہ چھت پہ عمل کریں۔ اب موسم بھی ٹھیک ہے، چھت پہ اپنی چارپائی لے جائیں، ادھر رات کو عمل پڑھیں، ادھر ہی رات کو سو جائیں۔ یعنی آپ کا الگ ہونا ان 13 دنوں میں یہ ضروری ہے، 13 دنوں میں الگ سونا آپ کا اکیلے پن میں وہ زیادہ ضروری ہے۔ اس چلے کی خاص چیز، پری کی حاضری خاص چیز یہی ہے۔ جیسا کہ بخور آپ جلاتے رہیں گے 13 دن تک متواتر، یہ بخور اسی طرح جلتا رہے گا۔ اب آپ کہتے ہیں کہ بخور بھی بہت مہنگا ہے جی، اب یہ تو بہت مطلب ہر روز ہم اتنے افورڈ نہیں کر سکتے، تو آپ ایک ٹکی لیں، ٹھیک ہے، اس میں پیسز ہوتے ہیں، کسی میں 6 پیسز ہیں، کسی میں 9 پیسز ہیں۔ ایک پیس آپ اس کو مس کر کے تو ہاتھ کے ساتھ اوپر رکھ دیں اس کے، پھر کوئلہ کم جلائیں تاکہ وہ جلدی ختم نہ ہو، ٹھیک ہو گیا جی۔ آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے بخور کی دھنی اس نقش کو تب تک دینی ہے جب تک آپ کی 467 مرتبہ پڑھائی پوری نہ ہو جائے۔ بخور اپنے پاس ٹکی پوری رکھ لینی ہے، مگر جو اس کے اندر پیسز ہوتے ہیں، ایک پیسز آپ رکھ رہے ہیں اوپر، وہ جل جاتا ہے 10 منٹ بعد۔ اب آپ کی پڑھائی کے اوپر ہے، آپ نے کتنی دیر میں پڑھائی ختم کرنی ہے اور کتنی دیر میں عمل ختم کرنا ہے، یہ آپ کے اوپر ہے۔ جتنا لیٹ پڑھیں گے، سستی سے پڑھیں گے تو اتنا کام خراب ہوگا۔ توجہ کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، ذہن کو، دل کو حاضر ناظر
جان کر یہ سامنے نقش لٹکا ہوا، آپ نے نقش کو دیکھتے دیکھتے نیچے سے اس کو دھنی مل رہی ہوگی، اوپر نقش دیکھ کر آپ سامنے اپنی آنکھوں کے سامنے، ٹھیک ہے، گھوم رہا ہے نقش تو گھومنے دیں اس کو، یعنی اس کو ہاتھ میں پکڑ کے بیٹھ جائیں نہیں، نیچے دھنی لگ رہی ہے اس کی حرکت کی جو اس طرح ہوا ہوتی ہے اس کو لگے گی، وہ گھومے گا نقش، آپ نقش کی طرف دیکھتے رہیں اور 467 مرتبہ آپ نے سورۃ قریش پڑھنی ہے، سورۃ قریش 467 مرتبہ، بسم اللہ الرحمن صرف پہلی دفعہ ہی پڑھنی ہے آپ نے۔ اب آپ نے 2 رکعت جب نماز نفل پڑھ لی، اس کے بعد آپ نے زیادہ درود پاک پڑھ لیا، نقش آپ نے لٹکا لیا، دھنی کی آپ نے تیاری کر لیا، تو کرسی شریف 4 کل شریف ایک دفعہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر دینا ہے، دارہ لگا دینا ہے فنگر کے ساتھ ہی، دارہ لگانے کے بعد اب آپ نے ایک دفعہ بسم اللہ پڑھ کے سورۃ قریش شروع کر لینی ہے، 467 مرتبہ سورۃ قریش پڑھنی ہے اور نقش کو دیکھ دیکھ کے پڑھنی ہے۔ آپ کا ذہن ہر وقت یہ ہونا چاہیے ان 13 دنوں کے درمیان آپ کے ساتھ 24 گھنٹے خوشبو آنی چاہیے، ایک ہی خوشبو آنی چاہیے، 13 دنوں میں ایک ہی خوشبو استعمال کریں گے، نہ کہ بار بار چینج کریں گے۔ اس میں سب سے جو اہمیت کا عامل ہے آپ کی پڑھائی نہیں ہے، سب سے اس میں جو اہمیت والی چیز ہے وہ ہے بخور اور آپ کے ساتھ خوشبو آنا، بس ٹھیک ہو گیا۔ یہ 2 چیزیں انتہائی زیادہ ضروری ہیں، اور آگے چل کے جو سرکل ہے دائرے میں درمیان پڑھائی ہوگی وہاں پہ بیٹھ کے کیا چیز ضروری ہوگی، تعویذ جو کہ لٹکا ہوا ہے اور بخور جو جل رہا ہے، یہ 4 چیزیں آپ کے لیے انتہائی ضروری ہیں جو کہ ہر وقت آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ اور جب آپ پہلے دن چلا کشی شروع کریں گے پری کی حاضری کا، آپ نے ایک چیز ذہن میں سوچ لینی ہے ایڈوانس میں ہی کہ میں اس کو بلا کر اس سے ہر جائز کام لوں گا اور خدمت خل کروں گا۔ آپ احباب کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا ہے نا، اور آپ احباب کو کوئی عامل یا کوئی ایسا بندہ بتاتا بھی نہیں ہے کہ آپ نے نیت کیا کرنی ہے۔ آپ نے ذرا سی نیت کی کہ میں اس کو بلا کے اس سے پیسے لوں گا یا میں فلاں کروں گا، جیسے کہ آپ کے ذہن میں ہزاروں تو خیالات چل رہے ہیں ویڈیو دیکھ کر بھی، تو وہ ہرگز خیالات نکال دیں دل سے۔ اگر وہ خیالات دل میں ہوں گے ایسے ویسے سمجھدار بندے ہیں آپ، تو ہرگز یہ عمل کامیابی کی طرف نہ جائے گا، اور دن بھر آپ چلتے پھرتے سورۃ قریش کا ورد کرتے رہیں گے۔ اب جب آپ نے 467 مرتبہ آپ نے سورۃ قریش پڑھ لی، اب جب اٹھنے لگیں 11 دفعہ درود پاک پڑھ کے آپ نے دعا کر دینی ہے، اور وہ جو نقش آپ کے سامنے بخور کے اوپر لٹک رہا تھا، نیچے بخور کی دنیا سے مل رہی تھی، اس نقش کو اتار کے ایک دفعہ چوم کے دونوں آنکھوں پہ لگا کے سورۃ قریش ایک دفعہ پڑھے، ایک آنکھ پہ لگائیں، دوسری دفعہ سورۃ قریش پڑھ کے نقش بداؤں اس کو دوسری آنکھ پہ لگائیں۔ اب اس کو آپ نے رول کر کے اپنے جیب میں ڈال لیں، دھاگا نکال دیں، اس کو جیب میں ڈال دینا ہے۔ یہ 13 دن آپ کے جیب میں اسی طرح پڑے گا، روزانہ دن کو جیب میں ہوگا، رات کو لٹکا ہوگا وہاں پہ جہاں پہ اس کو دھنی ملے گی۔ تو یہ چیز بہت ضروری ہے، بہت ضروری یہ چیز ہے جو کہ آپ احباب کو پتہ ہونا چاہیے کہ نقش جب رات کو دھنی ملے گی اور اس کو رول کر کے اس کو آپ بعد میں خوشبو لگا کے جو آپ لگا رہے ہیں اپنے جسم کے اوپر، وہ لگا کے اپنے جیب میں ڈال لیں، ٹھیک ہو گیا۔ ابھی ایک ذہن آپ میں خیالات چل رہے ہوں گے ذہن میں، اگر ہو سکتا ہے کہ یہ نقش گم ہو جائے ہم سے، کوشش کریں کہ 100% کہ یہ گم نہ ہو، گم ہونے کی صورت میں دوبارہ نقش کروا لے فوٹو کاپی، ٹھیک ہے نا، اس کو اس طرح کنٹینیو جاری رکھیں پھر 13 دن تک، یعنی 13 دن کا عمل ہے، آپ کسی قسم کی کوتاہی ہرگز نہ برتیں، ہرگز کوتاہی نہ برتیں، 13 دن کا عمل ہے اور انتہائی مجرب اور آسان عمل ہے۔ یہ پر یہ الحمدللہ 13ویں دن بعد حاضری بھی دیتی ہے، اور آپ کے ہر وہ جائز کام جو کہ رب کے حکم سے مخلوق کی خدمت خلق کے لیے کام آئیں گے، وہ آپ کے ہر یہ ساتھ رہ کر ہر ممکن کوشش کی ہوگی کہ آپ کا وہ کام کرے جو جائز ہے، اور ہر اس کام کو باعث تکمیل تک پہنچائے جو آپ کہنا چاہتے ہیں اس سے۔ اب جب آپ کے 13 دن گزر گئے، جب آپ پڑھائی کر کے سو جائیں گے، یہ اسی وقت رات کو 13ویں دن نہیں آتی ہے، اس سے پہلے اگر آپ کو کچھ محسوس ہو ایک الگ ایشو ہے، ورنہ یہ 13ویں دن ہی آخری دن آتی ہے، پہلے دنوں میں یہ اپنا سبجیکٹ نہیں دیتی ہے، یعنی کہ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتی ہے، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہتی ہیں آخری لفظ کے اوپر ایسے علم، ایسے چلے کشی اور ایسے وظائف ہم نے پڑھے ہوئے ہیں جو کہ آخری لفظ منہ سے نکلتا ہے نا، بس سورۃ قریش پڑھ، سورۃ قریش کا آخری لفظ منہ سے نکلتا ہے، چیز سامنے ہوتی ہے۔ یہ اس طرح بھی ہوتا ہے
کیونکہ یہ چیزیں بندے کو آزماتی ہیں، دیکھتے ہیں یہ بندہ کہاں تک ہمارا ساتھ دیتا ہے، کہاں تک ہماری پڑھائی کرتا ہے۔ یعنی کہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک بندہ پڑھائی نہیں کر رہا ہے، اس کو کوئی حرکت نہیں ہو رہی، کوئی خواب نہیں آ رہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا، تو بندے کا ذہن ویسے ہی پریشان ہو جائے گا، یار یہ میں اتنا پڑھ بھی رہا ہوں تو مجھے فائدہ بھی نہیں ہو رہا، کوئی خواب نہیں آ رہی، کوئی خیال نہیں آ رہا، کوئی حرکت نہیں ہو رہی میرے ساتھ۔ تو یہ چیزیں خود دکھاتی ہیں بندے کو، مگر آپ نے آخری دم تک، آخری لفظ تک ہار نہیں ماننی۔ جب آخری لفظ پڑھ چکے ہیں دعا کر کے، ٹھیک ہے، اب ان 13 دنوں میں آپ نے ہر جمعرات والے تھے جتنی جمعراتیں اس کے اندر آئیں گی آپ کی پڑھائی کے دوران، اس پڑھائی کے دوران آپ نے 1.25 کلو گوشت یا پھر میٹھی چیز 1.25 کلو مغرب سے پہلے آپ نے دینی ہوگی دعا کر کے، ٹھیک ہو گیا۔ 13 دن ختم ہو جائے، اب آپ جب رات کو سوئیں گے تو یہ پری اس وقت آپ کے ساتھ ہم کلام ہوگی۔ اب یہ کیا کہے گی ہم کلام ہو کے؟ سب سے پہلے تو السلام علیکم کرے گی، اس کے بعد آپ نے وعلیکم السلام کرنا ہے۔ یہ سارے خیالاتی تصور ہوتے ہیں باطن میں، اصل حقیقت باطن نہیں ہے، ظاہر نہیں ہے۔ ظاہر تو آپ دیکھتے ہیں نا آپ کے سامنے ہزاروں چیزیں، یہ تو ظاہری بات ہے۔ جب ہم باطن دیکھتے ہیں تو وہ حق اور سچ وہی ہے، وہ اتنی پڑھائی کرنے کے باوجود پھر وہ حق اور سچ ہی بندہ دیکھتا ہے، الحمدللہ۔ اب جب آخری دن ہوگا، آپ پڑھائی کر کے سو جائیں گے، رات کو خواب میں آ گئی، آپ کے ذہن میں یہ چیز ہونی چاہیے اس کا میں نام پوچھوں گا اور آنے جانے کا طریقہ پوچھوں گا، بس۔ اب جب آپ نے پوچھ لیا، سارا کام کر لیا، اب یہ سارا کام ہو گیا، رات کو آپ نے نام بھی پوچھ لیا، سب کچھ ہو گیا۔ ابھی کچھ احباب کا جہاں پہ ذہن ہوگا کہ اگر وہ نہیں آتی ہے 13ویں دن تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا بہترین حل ہے، جو نقش آپ نے جس کو دنی دیتے رہے ہیں اب ریگولر، کسی چھوٹے بچے یا بچی یا بڑی عورت کو بٹھا کر اس کے ہاتھ میں یہ جو اپنے نام والا نقش ہے نا، یہ اس کے ہاتھ میں دے دیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے 7 دفعہ سورۃ قریش پڑھ کے اس عورت کے اوپر یا بچی یا بچے کے اوپر دم کر دینا ہے۔ بچہ یا بچی یا عورت وضو میں ہو، آپ بھی وضو میں ہو، 3 دفعہ پہلے درود پاک پڑھنا ہے، 7 دفعہ سورۃ قریش پڑھنے، 3 دفعہ درود پاک پڑھنا، اس کے اوپر دم کر دیں۔ میرے رب نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کی محنت رائے نہیں جائے گی، بلکہ پری اسی وقت 14ویں دن بعد جب آپ حاضری کریں گے بڑی عورت پہ یا چھوٹے بچے یا بچے پہ، وہ حاضر ہو جائے گی۔ پھر جب لائیو پروگرام چل جائے گا، پھر آپ کا جو دل کرتا ہے اسے کروائیں۔ کہاں سے کچھ علم پوچھنا ہے کہ فلاں بن فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں بن فلاں کا یہ کام ہے، کیسے سر انجام ہوگا، وہ آپ کو قرآن کی آیتیں بتائے گی، آپ کو نقش بتائے گی کہ یہ سر کرنے ہیں۔ یہاں تک نہیں، بات یہاں تک ختم نہیں ہوگی، بلکہ وہ نقش کہیں دفن ہوئے ہیں کسی کے خلاف، وہ وہاں سے نکال کے، ٹھیک ہے نا، آپ کو بتا دی فلاں کوئی گھر کی جگہ پڑے ہوئے ہیں، وہاں چیک کر لیں۔ آپ کو یقین آ جائے واقعی میں نے جو عمل کیا انشاءاللہ الحمدللہ 100% مجرب ہے۔ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے عمل آپ کے ساتھ وہ شیئر کریں جو کہ خود کی ہوتی ہیں یا پھر استاد محترم کے کیے ہوتے ہیں یا ان بزرگوں کے کیے ہوتے ہیں جو ہم سے ٹچ ہیں، تاکہ ہم وہ عمل شیئر کریں جو کہ 100% مجرب سے گزرے ہیں، تجربات سے اور مجربات سے گزرے ہیں۔ علم وہی اچھا ہے جو کہ بندہ خود کرے پھر دوسرے کو سکھائے۔ ایک بندہ خود اس پہ قائل نہیں ہے، قائم نہیں رہ سکتا ہے، دوسرے کو اس نے کیا سکھانا ہے؟ اس لیے لہٰذا وہ چیزیں، وہ ویڈیو، وہ عمل کریں، ویڈیو دیکھیں یوٹیوب پہ جو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ بندہ بتانے والا اپنے مجربات اور مشاہدات اس میں شامل کر رہا ہے، پھر مزہ ہے۔ ایک بندہ بیٹھ جاتا ہے سورۃ قریش کی تفصیل بیان کرنے کے لیے، تو علماء اکرام خود تفصیل بیان کر سکتے ہیں۔ تفصیل اگر سننی ہے پھر علماء اکرام کی ویڈیو دیکھا کریں، اگر عمل کرنا ہے تو پھر عامل لوگوں کی ویڈیو دیکھا کریں، وہ بھی ان کی جو مجربات اور تجربات اور مشاہدات سے گزرے ہوں، ان کی ہرگز نہ دیکھیں جو کہ وہ کہتے ہیں یہ سورۃ قریش سر پڑھنی ہے بس کام ہو جائے گا، 13 دن بعد پری آ جائے گی، بس بات ختم ہو جائے گی۔ ہم بھی آپ کو سر کہہ سکتے تھے کہ بس عمل پڑھیں، 13 دن بعد پری آ جائے گی، بس کو یہ کریں گے، بس دعا سلام ہو جائے گی، ہرگز نہیں۔ تفصیل کے ساتھ بنانے کا ویڈیو مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ آپ احباب بخوبی اس چیز سے علم رکھیں، تاکہ یہاں پہ اگر میری غلطی ہو جاتی ہے تو میں نے کیا کرنا ہے، یہاں پہ غلطی ہو جاتی ہے میں نے کیا کرنا ہے۔ دائرے میں اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے پڑھائی کے دوران، آپ نے بسم اللہ شریف پڑھ کے اٹھ جانا ہے، ایک دفعہ پڑھ کر وضو بنانا ہے، پھر بسم اللہ شریف پڑھ کے آپ پھر دائرے میں بیٹھ جانا ہے۔ اس میں کوئی اتنا بڑی آفت نہیں ہے کہ آپ کہیں گے ابھی بس چیز باہر کھڑی ہے مجھے پکڑ لے گی، اس طرح ہرگز نہیں ہوتا ہے۔ چیزیں بھی بندے کو دل کو دیکھتی ہیں، وہ بھی، کیونکہ رب فرماتا ہے جن والانس سے صاحب ہوگا، جب صاحب ہوگا تو وہ چیزیں کسی کو بھی جان نہیں لے سکتی کسی چیز کے بھی، اگر کچھ لیتی ہیں تو قیامت الدین اس چیز کا وہ جواب دیں گی۔ تو آج کی ویڈیو پری کے اوپر باخور اور آپ کے ساتھ زیادہ خوشبوانہ
نقش کو دھنی دینا باخور کی، جو بھی باخور اچھا ملتا ہے، عود کے باخور اچھے ہوتے ہیں وہ لیں، اور اس کے بعد نقش کا لٹکانا تاکہ کے ساتھ باخور، یہ چیزیں تھیں آج کی جو ضروری تھیں۔ الحمدللہ یہ وہ عمل تھا جو کہ سورۃ قریش کا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ عمل پسند آیا ہوگا۔ عمل پسند آیا ہو تو جاتے جاتے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر جائیں، لائک کر جائیں، شیئر کر جائیں۔ انشاءاللہ عنقریب بھی ہماری کوشش ہو رہی ہے، ہم تھوڑا مصروف ہیں، کام کر رہے ہیں اس کے اوپر بھی۔ جیسے ہمارا کو اسٹوڈیو مکمل ہو جاتا ہے تو ہم اس کے اوپر پھر انشاءاللہ براہ راست آپ کے ساتھ بات بھی کریں گے تاکہ آپ احباب کو فائدہ ہو، براہ راست آپ کی فون کالز بھی سنیں گے پروگرام میں ہی۔ تو انشاءاللہ تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے۔ وظائف اور عملیات ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں، لائک کرتے شیئر کرتے رہیں، اور ساتھ میں بیل کا بٹن ایسے پریس کرتے رہیں تاکہ نئے آنے والی تمام ویڈیو آپ احباب تک پہنچتے رہیں۔ خدا حافظ۔